کھاتا تو ہوں، سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں، کھاتا تو ہوں، سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں، اے کاش سلیقہ مجھے ہر چیز کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ لیے ایک بار پھر حاضر ہے۔ درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعا کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، دعا سے عاجز نہ ہو، کوئی شخص دعا کے ساتھ ہلاک نہ ہوگا۔ ایک حدیث، دوسری حدیث سنیے۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور آسمان اور زمین کا نور ہے۔ ایک اور حدیث سنیے۔ جو بلا اتر چکی اور جو اب بھی نہ اتری، دعا سب سے نفع دیتی ہے، تو دعا اختیار کرو اے خدا کے بندو۔ یہ تو حدیث پاک آپ کو چند میں نے سنائی ہیں۔ رب تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا۔ اور یہاں تک آیت کریمہ میں آیا کہ دعا بہت مانگو اور مجھ کو اپنی مصیبت کے وقت یاد کرو تاکہ بلا سے نجات پاؤ۔ تو قرآنی آیات کا اور حدیثوں کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دعا ایک بہت ہی اعلیٰ عبادت ہے۔ دعا کے بے شمار برکتیں ہیں، اور خود رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق وسیع کر دے؟ رات دن اللہ سے دعا مانگتے رہو، کہ دعا سلاح مومن یعنی مومن کا ہتھیار ہے۔ تو اس طرح کی کئی روایتیں ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں، اور واقعی دعا ایک بہت ہی پیاری عبادت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ پھر مختلف مواقع پر ایسے ارشادات ملتے ہیں کہ اور دعا میں رغبت ہوتی ہے۔ یہی مہینہ لے لیجئے کہ اس مہینے میں اتنی روایتیں اور اتنی بشارتوں کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ جی کرے گا کہ دعا کرتے ہی رہے۔ ایک تصور ہے نا کہ میں جس سے دعا مانگ رہا ہوں، اول تو وہ قادر مطلق ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ عطائیں کرنے والا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایسا میرا رب ہے کہ اس نے تو اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو نہ جھڑک، یعنی سائل کو نہ لوٹاؤ۔ تو اپنے درد سے اپنے منگتے کو کیسے خالی لوٹائے گا، کہ جب اپنے حبیب سے فرماتا ہے میرا رب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت شعر لکھا، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ توبہ کی آخر میں آخری آیت میں ارشاد فرمایا ہے، یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت بیان کی گئی ہے قرآن پاک میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں پر کمال مہربان. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت ہی میں عرض کرتے ہیں، مومن ہو مومنوں پہ رؤوف رحیم ہو، کہ قرآن کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں پر کمال مہربان. تو میں مومن ہوں اور قرآن کہتا ہے کہ مومن کے لیے آپ رؤوف رحیم ہو. مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف رحیم ہو. سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کو تو، اور میں سائل ہوں، میں مانگتا ہوں، مانگنے والا ہوں، اور آپ سے آپ کا رب فرماتا ہے کہ سائل کو خالی نہ لوٹا. تو کتنا خوبصورت شعر ہے. تو دعا، انسان جب دکھی ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے، بیمار ہے، مجبور ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، پاؤں میں درد ہو رہا ہے، سینے میں درد ہو رہا ہے، کمر میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہمارے پاس آپ کا کوئی علاج نہیں ہے، پریشان تھے، قرضہ لینے گئے، کہنے والوں نے کہہ دیا آپ کے لیے ہمارے پاس کوئی قرضہ نہیں ہے، جاؤ واپس چلے جاؤ، لوٹ جاؤ. بہت پریشانی ہے، لیکن آپ صحیح بتائیے، امید پھر بھی باقی ہے. مخلوق نے ٹھکرا دیا ہے، خالق کا در کھلا ہے. میرا خالق، میرا مالک، میرا رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے رب کے آگے آنسو بہاتا ہے، اپنا درد بیان کرتا ہے، اس وقت اس کو ایک تسلی ہوتی ہے، ایک سکون ہوتا ہے، ایک قرار نصیب ہوتا ہے کہ میرا سننے والا، کہ رب کریم سمیع ہے، میرا رب بصیر ہے، وہ میری سن رہا ہے، وہ میرے حال سے واقف ہے، وہ دینے والا ہے، وہ غنی ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ سبحان ہے، وہ کرم والا ہے، وہ میری ماؤں سے بڑھ کر مجھ پر رحم فرمانے والا ہے. تو ایک تسلی ہو جاتی ہے، ایک سکون ہو جاتا ہے. کیا ہے؟ پھر ایک اور سکون والی بات عرض کرتا ہوں کہ جب نہیں مل رہا ہوتا نا، تب بھی ہمارا ایمان ہمیں اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ نہیں مل رہا نا، تو اس میں بھی تمہارے لیے بہتری ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو اچھا گمان رکھنا تو بالکل لازم ہے، بالکل لازم ہے. اللہ کے لیے اچھا گمان رکھے. اور بلکہ رب تعالیٰ خود فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہوں جیسا وہ میرے متعلق گمان کرتا ہے. تو دعا قبول ہے، دعا قبول ہے. لیکن ہمارا موضوع چل رہا ہے جلد بازی. آپ کو لگے گا کہ جلد بازی کا موضوع تھا کہ جلد بازی کے سائیڈ ایفیکٹ. کل ہم نے ایکسیڈنٹ، حادثے بیان کیے، اور جلد بازی کے عنوان پر ہم نے جلد بازی کے عنوان کو کنٹینیو کیا، کیونکہ ہم جلد بازی بہت سارے معاملات میں کرتے ہیں. اس لیے اس کو ضروری سمجھا کہ ہم اس میٹر کو تھوڑا سا طویل کریں اور اس کو جتنے اہم موضوع بن سکتے ہیں جلد بازی کے عنوان پر، کہ جس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، ہماری چیزیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، ہم سکون و قرار نہیں پا رہے ہیں، اس میں ہمارا قصور کیا ہے، آخر کیا ایسی چیز ہے جس سے مطلب کہ میں وہ کام کی تکمیل نہیں پا رہا ہوں. تو یہ بہت سارے اس میں موضوع بنتے ہیں. ایک موضوع دعا میں جلدی کرنا ہے. اس لیے میں نے پہلے دعا، اس کی فضیلت اور اس کے متعلق قرآن کی آیت
اس کے متعلق حدیثیں، یہ سب میں نے بیان کی تاکہ ہمارا دعا کرنے پر ایک ایسا یقین جم جائے کہ کیا بات ہے مدینے کی۔ اصل میں دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہونے میں بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، یا تو جو مانگا وہ ملتا ہے، یا دعا کرنے کی برکت سے بہت ساری مصیبتیں بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ ابھی میں جیسے کوئی دعا کر رہا ہوں، مثال کے تو بھیا اللہ مجھے عافیت نصیب کر، اللہ مجھے عافیت نصیب کر، عافیت نصیب کر، میں مانگ کچھ اور رہا ہوں، یا اللہ مجھے فلاں معاملے میں عافیت نصیب کر، اب وہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھے نہیں مل رہی، لیکن میری یہ دعا کیا عجب کہ یہ چھت گرنے والی ہو، اللہ ہمیں عافیت دے، اور یہ دعا کرنے کی برکت سے چھت نہ گرے۔ کوئی اور مصیبت آ رہی ہو، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دے۔ یہ ہو تو سکتا ہے نا، اور یہ بالکل ہمیں پریکٹیکل ہے۔ آپ کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنے رب تعالیٰ سے کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو نہیں مل رہی ہوتی، اور ہم اس میں تھوڑا سا وہ دل ہمارے وہ بے چینی سی ہو جاتی ہے۔ یہ تو آپ کے گھر کی پریکٹس ہے۔ آپ کا بچہ آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے، آپ ماں باپ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میرے بچے کے لیے وہ چیز مناسب نہیں ہے، آپ منع کر دیتے ہیں، بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن آپ نہیں دیتے اس کو۔ ایون کہ والد اپنے بیٹے، اب والد کو شوگر ہے، اور شوگر بھی ہائی شوگر ہے، اور وہ روئے باپ اپنے بیٹے کے سامنے کہ بیٹا مجھے یہ مطلب کہ وہ میٹھی چیز کھلا، مٹھائی کھلا، بہت اچھی لگتی ہے مٹھائی، مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اگر بیٹے کو واقعی باپ سے محبت ہے تو وہ باپ کی ضد پوری تو نہیں نہ کرے گا، حالانکہ باپ کو پھر بھی پتا ہے کہ یہ مٹھائی میرے لیے نقصان دہ، لیکن بس دل کر رہا ہے مٹھائی کھانے کا، لیکن شفیق اور کریم بیٹا اپنے باپ کی خواہش پوری نہیں کرے گا۔ کیا یہ باپ کے ساتھ زیادتی ہے؟ کیا یہ اولاد کے ساتھ پر ظلم ہے؟ معاذ اللہ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو آپ کی شفقت ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کو علم ہے کہ یہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے، اور اس کو علم نہیں ہے کہ یہ چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ بچے بے شمار ضد کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے رب تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ ہم مانگ رہے ہیں، آپ دولت مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے دولت دے دے، دولت دے دے، دولت دے دے، نہیں ہوتی دولت بعضوں کے لیے بہتر۔ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو امیر کیا ہے، اور ان کی امیری میں ان کے ایمان کا تحفظ ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو حدیث پاک کا مضمون عرض کر رہا ہوں، بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے امیر کیا ہے کہ ان کی امیری اور ان کے پاس دولت ہونے میں ان کے ایمان کا تحفظ ہے، اور بعضوں کو رب تعالیٰ نے غریب کیا ہے، ان کو امیر نہیں کیا، ان کو مال و دولت نہیں دیا، ان کی غریبی میں ایمان کا تحفظ ہے۔ کہ جس پر غور کیجئے کہ دعا جو ہم مانگ رہے ہیں، اس مین و عین چیز میں، سیم چیز کے نہ ملنے میں صد ہا کروڑ ہا حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہوں تو ہمیں علم نہیں، لیکن دعا کے قبول نہ ہونے میں ایک وجہ ہمارے جو علماء نے لکھی وہ جلد بازی ہے، کہ دعا قبول نہیں ہوتی جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ جلد بازی کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہی ارشاد فرمایا کہ اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ صدر افاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے مال کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے غصے میں آ کر ان سب کو کوستا ہے اور ان کے لیے بد دعا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہاری وہ دعا قبول نہیں فرما رہا ہوتا۔ یعنی اگر دعا کی قبولیت میں جلدی ہو جائے تو بس دعا کی اور قبول ہو جائے، دعا کی اور قبول ہو جائے، تو ایسی صورت میں تو جب آپ بد دعا کریں گے تبھی قبول ہو جائے گی۔ تیرا بیڑا غرق ہو قبول ہو جائے تو، تیرا ستیہ ناس ہو قبول ہو جائے تو، جہنم میں جا قبول ہو جائے تو، آپ سوچئے نہیں ہوتی نا یہ دعا قبول۔ یار اللہ کا شکر ہے وہ قبولیت کی گھر ہی نہیں تھی، اگر دعا قبول ہو جاتی تو یعنی بد دعا، بری دعا، کسی کے لیے مطلب برے کے لیے دعا کرنا، تو یہ قبول نہ ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ اس طرح دعا
قبول نہیں فرماتا. اسی طرح دعا اس وقت تک قبولیت کا ہوتا ہے کہ جب تم جلد بازی نہ کرو. یعنی دعا میں جب بندہ جلدی کرتا ہے نا کہ میری دعا جلد قبول ہو جلد، تو یہ جلدی کرنا یہ قبولیت دعا میں رکاوٹ ہے. یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ قبولیت دعا میں جو مین رکاوٹ ایک جو بیان کی گئی وہ یہی ہے کہ آپ دعا میں جلدی نہ کریں، یعنی دعا کر کے رک جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے دعا قبول فرمائے گا. اپنی رحمت سے جو وقت ہوگا اس وقت ہمیں ہمارا جو مدعا ہے وہ رب تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا. اور انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ملتے ہیں، برسوں دعائیں کرتے ہیں لیکن جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نہیں مل رہا ہوتا. اب ان کی بھی دعا قبول نہیں تو پھر دعا کس کی قبول ہے؟ لیکن ہم دعا کرنے میں جلد بازی نہ کریں. دعا کرنے میں یہ ہرگز نہ کریں کہ میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہ ہوئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں. نہ جانے کون سی وجہ ہو کہ بندے کی دعا رب تعالیٰ قبول نہیں فرما رہا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو پسند فرما رہا ہو. ایک شخص نے دعا کی تو فرشتے نے عرض کی مولا تو اس کی دعا قبول کیوں نہیں فرماتا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے. کیا فرمایا؟ اس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے، یعنی اس کو میں بھی دے دوں گا تو مجھ سے مانگے گا نہیں، اس کا مجھے پکارنا اچھا لگتا ہے. اور ایک شخص نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو دے دو، مجھے اس کا مانگنا اچھا نہیں لگتا. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ عز و جل 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں کرتا. ایک وہ کہ گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ کہ ایسی بات چاہے کہ قطع رحم ہو، اور تیسرا وہ کہ قبول میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی اب تک قبول نہ ہوئی. ایسا شخص گھبرا کر دعا چھوڑ دیتا ہے اور مطلب سے محروم رہ جاتا ہے. اب آپ بتائیے کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ گھبرا کر دعا چھوڑ دیتا ہے اور مطلب سے محروم رہتا ہے. یہ بری بات ہے. دعا چھوڑ دینا یہ کہیں بھی درست نہیں ہے. دنیا دار ہم کو کہہ دیتا ٹھیک ہے کل آ کر لے جانا، پھر کل چلے جائیں گے، یا 2 ہفتے کے بعد دے دینا، 2 ہفتے کے بعد چلے جائیں گے، یا 3 ہفتے کے بعد دے دینا، 3 ہفتے کے بعد چلے جائیں گے. کوئی امید نہیں ٹوٹتی ان لوگوں سے. برسوں تک لگے رہتے ہیں، ابھی پلاٹ نکل آئے گا، ابھی فائل اوپر آ جائے گی، ابھی فائل، بس کیس لگا ہوا ہے بس ابھی ہو جائے گا، بس فائل لگی ہے بس ابھی ہو جائے گا. ہاں صاحب نے کہہ دیا ہے بس میں بیٹھا ہوں نا، تم کو کیا مسئلہ ہے، ہو جائے گا. دنیا کے اس کے اوپر اتنی توقع، اتنی امیدیں ہوتی ہیں، اتنے دھتکارے جاتے ہیں، اتنے مطلب کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھلائے جاتے ہیں، لیکن ان دنیا داروں سے نہ آس ٹوٹتی ہے نہ امید ٹوٹتی ہے. دیتے ہی نہیں ہے، برسوں تک دھکے کھلاتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، برسوں تک لگے رہتے ہیں مگر کچھ نہیں ہوتا. بس امید لگی رہتی ہے، امید لگی رہتی ہے، امید لگی رہتی ہے. بون رکھا ہوا ہے نہیں کھلا، امید لگی ہوئی ہے، کبھی تو نمبر لگے گا، کبھی تو نمبر لگے گا، کبھی تو نمبر لگے گا. نمبر نہ لگنے پر کس نے بون نکال کر رکھ دی ہے؟ یہ نہ ملنے پر کس نے اس کے ہر پاس آنا جانا چھوڑ دیا؟ نہیں، امیدیں نہیں ٹوٹتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو میں نے دعا کی قبولی نہیں ہوئی، دعا کی قبولی نہیں ہوئی. اچھا یہ کہتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی دعا کی قبولی نہیں ہوئی؟ جس سے آپ نے کسی کو کوئی کام دیا، میں آپ کو ایک کام دوں اور میں آپ کو یار یہ کام کر کے دو، اور آپ میرا کام ہی نہ کرو، میری بات ہی نہ مانو، یار یہ کر دو نہ کریں، یہ کر دو نہ کریں، یہ کر دو نہ کریں. واسطہ پڑا آپ کا مجھ سے. اول تو آپ مجھے کام دیتے ہوئے 100 دفعہ سوچیں گے کہ یار عمران نے اتنے کام دیے، میں نے اس کا ایک کام تو کیا نہیں ہے، اب میں کس منہ سے اس کو کام بولوں. لیکن چونکہ غرض ہوتی ہے تو وہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے. اب آپ نے مجھے کام دیا تو صحیح اپنا کہ یار عمران یہ کام کر دو، اب میں اگر نہیں کرتا کام تو آپ کو کیا یہ حق پہنچے گا کہ آپ کی حیا، آپ کی شرم، آپ کی وہ یہ اجازت دے گی کہ مجھ سے شکوا کریں، مجھ سے شکایت کریں کہ عمران تم نے یہ کام نہیں کیا؟ آپ نے میری کون سی بات مانی؟ یعنی ہم اول تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی بات مانتے ہیں؟ ہم کتنی فرما برداری کرتے ہیں، اور پھر اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری دعا قبول کر، ہماری دعا قبول یہ دے دے. تو ہم کو حیا نہیں آتی، ہم کو شرم نہیں آتی، ہم یہ کہتے وہ جھجکتے نہیں ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی.
پھر بھی اپنے رب کی رحمت پر نظر ہوتی ہے اور ہم مانگتے اور وہ دیتا ہے. کال سنائیے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبداللہ اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. حاجی صاحب، آج کل جلدی میں ہمارے معاشرے میں جو شادیاں ہو رہی ہیں، تقریباً 16 سال 15 سال 18 سال تک کی لڑکی کی شادی مطلب ایج کو آتی ہے، اور اس کی شادی مطلب اتنی جلد بازی میں کر دیتے ہیں، اتنی جلدی کر دیتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا کیا کرتا ہے کیا نہیں ہے. ہماری بلڈنگ کی کچھ واقعات ہے، دونوں بیٹیاں تھیں ان کی، دونوں کی جلدی عمر میں شادی کرا دی. ایک تو اس کی بیٹی بھی ہے، وہ پتہ نہیں کچھ مسائل کی وجہ سے اب ایک گھر میں آ کے بیٹھی ہوئی ہے، اور ایک کا اتنا برا حال ہے مطلب کہ مطلب وہ اپنے سسرال ہی نہیں آ سکتے، اتنا مطلب مسئلے کھڑے ہوئے ہیں. حاجی صاحب اس بارے میں بتا دیں کہ مطلب کیوں جلد بازی کرتے ہیں ہم اس کے لیے شادی کے لیے، اور مطلب کچھ ایسا عنایت فرما دے کہ لوگ مطلب اطمینان سے اپنی بیٹی کی شادی کریں. میرے لیے اور میرے والدین کے لیے، ہم سب کے لیے مغفرت کی دعا کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے. یہاں دو باتیں الگ الگ ہیں. جلد بازی ایک تو ہوتی ہے کہ بیٹی کی عمریں بڑی ہونے کا انتظار کرنا. شادی کی عمر تو یہ ہے کہ جتنی مطلب جب شادی کی عمر ہو جائے اور کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے تو یہاں تو شادی فوراً کر دینی چاہیے. بیٹی کا نکاح، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ان کی عمریں شادی جتنی ہو جائیں کر دینی چاہیے. رہے گھر بننے نہ بننے کے تو بڑے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار اور میچرڈ لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں، 2-4 دنوں کے اندر گھر فارغ ہو جاتا ہے. تو موقع مطلب جیسے کہ ایک عقل بھی تو کوئی شے ہے نا، عقل کے مطابق دیکھیے کہ انشاءاللہ تعالی یہ کر لیں گے. کیونکہ اگر ہم اسٹے کرتے ہیں، روکتے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر جن کا کوئی مدد ہاتھ پیر نہیں ہوتا، تو گناہوں کے دروازے کھلنے کا اندیشہ رہتا ہے. تو یہاں تو میں یہ عرض کروں گا کہ شادی عمر ہو جائے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، عمر ہو جائے اور آپ کو لگے گا اب ان کی شادی کر دینی ہے، نان نفقے کو یہ سنبھال لے گا انشاءاللہ تعالی، یا کوئی اس کے اسباب بنے ہوئے ہیں، تو شادی اپنے بچوں کی کر دینی چاہیے. یہ ایک یہ میرا مشورہ ہے، اور جو اب میرا اپنا نظریہ ہے، میرا اپنا نقطہ نظر ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے. آپ اگر اختلاف رائے رکھتے ہوں تو وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. دوسرا یہ کہ جلد بازی نکاح میں ان معنوں کر کے کوئی نہ دیکھا نہ بھالا نہ سوچا نہ سمجھا اٹھا کے دے دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھی طریقے سے دیکھ بھال کر لینی چاہیے. اور دیکھ بھال کرنے کے لیے جو مدنی پھول ہیں، وہ جیسے بیٹی کے بارے میں آپ نے سوال کیا، جتنی بھی بیٹی والے ہیں ان سب کے لیے میں ایک مدنی مشورہ عرض کروں گا کہ حدیث پاک میں کہ جب تمہیں ایک ایسا شخص نکاح کا پیغام دے جس کے اخلاق تمہیں اچھے معلوم ہو، نیک ہو، تو اس سے نکاح کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتن اور فساد پیدا ہوں گے. تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جب ایک نیک پرہیزگار اچھا لڑکا مل گیا اور کف بھی مل گیا کہ کوئی عار بھی نہیں ہے، کوئی ایسا عیب بھی نہیں ہے، خاندان کا بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور نان نفقہ بھی وہ پورا کرنے والا ہے کہ جو بھی ضرورت کی کھانے پینے کی رہنے پہننے کی چیزیں ہیں وہ مہیا کر سکتا ہے، اور نیک پرہیزگار ہے. جب ہمارے رشتے آ رہے ہوتے ہیں نا ہمارے گھروں میں، تو یہ بعض اسلامی بہنوں کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، یہ اب اپنی عمریں بڑی کرتی ہیں، 24 سال 25 سال 26 سال تک یہ پہنچتی ہیں. رشتے آ رہے ہوتے نہیں ابھی شادی نہیں کرنی، ابھی تو بہت پڑھنا باقی ہے، نہیں ابھی تو یوں کرنا باقی ہے. رشتے بھیجتی رہتی ہیں، ماں باپ بھی چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں. پھر جب ان کو شادی کرنی ہوتی ہے تو رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں. یہ معاشرے کی میں آپ کو اس میں ایگزامپلس موجود ہیں، مثالیں موجود ہیں. تو یہ ہے کہ دیکھ بھال کر، مطلب بیٹی کو آگ میں تو نہیں نہ جھونک رہے، تو نارمل جو مطلب کہ وہ رشتہ آ جائے، دیکھ بھال لیں، معلومات کر لیں، آگے پیچھے دیکھ لیں، خاندان لڑکا یہ وہ اس کے دوست سب چیزیں، پھر دیکھ بھال کر اپنی بیٹی کا نکاح اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور سنتوں بھرے انداز سے کر دینا چاہیے. یہی لڑکی کو ڈھونڈو تو بھی سنتوں بھرا رشتہ ہو کہ نیک ہو، نیک سیرت ہو، نیک صورت ہو، لڑکا بھی نیک سیرت نیک صورت ہو. دوسری کال سنائیے.
حاجی صاحب آج ماشاءاللہ دعا کا بہت سارا ٹاپک ہے. دعا کا تو ہمارے معاشرے میں ایسا ہو گیا ہے کہ مطلب دعا عبادت کا مغز ہے. اسی طرح مطلب ہم تو دعا ہوتی ہے نماز کے بعد مثال کے طور پر کبھی جمعہ ہو گیا, جمعے کے بعد تقریباً 5 منٹ تقریباً کر کے دعا چلی جاتی. اب اس دوران تو لوگوں کو تو ایسا ہوتا ہے کہ جلدی دعا ختم ہو تو بس ہم اپنے کام کریں. دعا آپ اپنے رب کے حضور مانگتے ہو, جو کام آپ کرتے ہو اپنے رب سے دعا مانگی جاتی, مگر بالکل الٹ ہو گیا ہمارے یہاں. مانگنا ہے ہی نہیں, بس لوگوں کے سامنے اپنے مسائل کی باتیں کرنی ہے, یہ ہے وہ ہے, اس کا حل نہیں ہے, اس کا حل نہیں ہے. جب دعا ہے, دعا رب نے مانگنے کے لیے بھیجی ہے, اپنے رب سے بندہ دعا مانگتا ہے اس کے مسائل حل ہوتے ہیں. بندہ دعا ہی نہیں مانگتا, جو دعا کرا رہا ہوتا ہے وہ تو آپ بولتے ہیں جلدی دعا ختم ہو. دعا اور یہ ہوتی ہے بندہ وہاں دیکھ رہا ہوتا ہے, ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے, پھر بندہ کیسے بولے گا بھائی دعا ہماری قبول نہیں ہوتی ہے. اس بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دے اور مطلب آداب بتا دیں کہ دعا کس طرح مانگنی چاہیے. یہ بات تو ہے کہ دعا جب کوئی کر رہا ہوتا ہے تو دل نہیں لگ رہا ہوتا. اب اس کے پتہ نہیں کہ کیا کیا اسباب ہیں, بہت ڈیٹیل ہے اس کے اندر. لیکن جلد بازی کا اگر عنوان پہ بولوں تو فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. یعنی دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں نا, ان میں ایک ہے کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. یعنی میرے رب نے مجھے نماز کا حکم ارشاد فرمایا اور میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوا, اس کے حکم کے مطابق میں نے ایک فرض ادا کیا ہے. فرض ادا کر کے سلام پھیر کر میں اپنے رب کے حضور ہاتھ نہ اٹھا دوں, مولا تیرے حکم پر حاضر ہوا, تیرے حکم کے مطابق فرض ادا کیا ہے, تیرا بندہ حاضر ہے, عطا کر دے. اور اس میں تو دعائیں باقاعدہ حدیثوں میں آئی ہیں کہ فرض نماز کے بعد جو دعائیں کرنی چاہیے, جیسے کہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذل جلال والاکرام, یہ یہاں تک جو حدیثوں میں مضامین ملتے ہیں یہ روایت بھی ملتی ہے. اور حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا کہ نماز کے بعد یہ دعا لازمی کیا کرو, ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی. تو یہ مختصر سے ایک دو دعائیں کر کے فرض کے بعد کچھ تو مانگیں, الحمدللہ ہی کہہ دیں, یا اللہ میری دعا قبول کر لے, یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے, میرے لیے آسانیاں فرما دے. تو یوں ہے, اور بھی آداب ہیں, پہلے کال لے لیتے ہیں. میرا نام ناظم علی اتاری مجرا والا سے بات کر رہا ہوں میں. تو نگران شورا سے میرا یہ سوال ہے کہ دعا وضو کر کے مانگ سکتے ہیں یا کسی وقت بھی مانگ سکتے ہیں بنا وضو کے؟ دعا کے لیے وضو ضروری نہیں ہے, دعا بغیر وضو کے بھی کی جا سکتی ہے. ہاں وضو سے دعا کریں گے, اہتمام دیکھیں دعا عبادت ہے, عبادت کے لیے جتنے اچھے اہتمام کریں گے نا اسی قدر دعا کی قبولیت کے زیادہ سے زیادہ امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے وضو کیا مثال کے طور پر اور ایک اہتمام کے ساتھ بیٹھے, یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ دو زانوں بیٹھ گئے, ٹھیک ہے, دعا کی قبولیت میں یہ ساری چیزیں پلس کرتی ہیں. اب اس وقت بھی میرا رخ جو ہے نا قبلے کی جانب ہے, تو آپ دعا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, قبلے کی جانب منہ کر لیا, اور ہاتھ اٹھانے کے بھی آداب ہیں کہ سینے کی سیدھ تک رہیں یا کندھوں کی سیدھ تک رہیں یا چہرے کی سیدھ تک رہیں, یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. ایک اور کال سنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبداللہ ہے, میں کاملہ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ دعا کیسے مانگنی چاہیے بھائی, یہی مدنی منع عرض کر رہا تھا کہ جو چند ایک میں نے ابھی بھی آداب بیان کیے. تو جب بھی دعا مانگے سینے کی سیدھ, یعنی بعض لوگ یوں یہ مختلف انداز ہوتے ہیں, ناخن سے کھیلتے رہیں گے, پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہیں گے. ارے اللہ کے بندو, رب سے مانگ رہے ہو, رب کی طرف توجہ تو کرو, وہ دینے والا ہے, وہ سننے والا ہے, وہ دیکھتا ہے. بھکاری کیسے ہاتھ پھیلاتا ہے یہ بتاؤ, بھکاری کیسا منہ بناتا ہے یہ بتائیے. مانگ رہے نا,
منگتے کا ہاتھ کیسا ہو، منگتے کا ذہن کیسا ہو، منگتے کا منہ کیسا ہو، اور اگر رو لے، آئے ہائے آنکھوں سے 2 قطرے آنسو نکل آئیں، کیا بات ہے۔ ویسے بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر 1 قطرہ آنسو بہہ جائے تو قبولیت دعا کی علامت ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لو۔ یعنی اللہ تعالی کی رحمت کو ابھارنا ہے، اس کی رحمت کو ابھارنا ہے، اس کی رحمت کو مطلب ابھار کر بس ہم نے لینا ہے۔ تو اس کے لیے مطلب یہ ایک دعا کہ یہ میں نے جیسے کہ ہاتھ اٹھانے کے چند آداب بیان کیے، اسی طرح جب بھی دعا مانگے دونوں ہتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی رکھے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ سردی کے موسم میں ایک بزرگ نے ایک 2 ہاتھ نکالے، مشکل تھے تو 1 ہاتھ نکال کر انہوں نے دعا کی، 1 ہاتھ چادر کے اندر سردی کی وجہ سے انہوں نے رکھا تھا۔ رات خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کا 1 ہاتھ نور سے بھرا ہوا اور 1 ہاتھ خالی ہے، تو عرض کی مولا میں نے تو تیرے آگے دعا کی تھی، فرمایا جو ہاتھ تو نے ہماری طرف بڑھایا اس کو ہم نے نور سے بھر دیا، اور جو ہاتھ نہ بڑھا سکا وہ خالی رہ گیا۔ یہ اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں دعا کے حوالے سے۔ مجھے رب تعالیٰ نے توفیق دی نا، میں نے نیت کی ہوئی ہے کہ دعا کی قبولیت کے میں انشاءاللہ کچھ آپ کو واقعات اور دعا کی قبولیت کے حوالے سے کوئی سلسلہ کروں۔ یعنی مجھے بالکل دعا کے بارے میں بہت زبردست اعتقاد ہونا چاہیے کہ اور اللہ دعا کرنے والے بندے کو پسند فرماتا ہے۔ اچھا جو دعا نہیں مانگتا نا، دعا کرنا بند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو غضب فرماتا ہے۔ کیسی رب کی رحمت ہے، یعنی جتنا مانگو اللہ راضی ہوتا ہے، جتنا مانگو رب راضی ہوتا ہے۔ مخلوق کا کیا ہے، زیادہ مانگنے جاؤ تو جھاڑ دیتا ہے، زیادہ مانگنے جاؤ تو منہ بگاڑ دیتا ہے، ماں سے بھی زیادہ ماں یہ دے یہ دے یہ دے یہ دے تو ماں بھی اکتا جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ اکتانا وغیرہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ بندہ اکتا جاتا ہے، بندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے موقع آتے ہیں دعا کرنے کے، بہت سارے موقع آتے ہیں، لیکن ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ مگر یہ یاد رکھیے گا جو ہمارا موضوع ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ جلد بازی نہ کی جائے۔ آپ جلد بازی کریں گے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کو حدیث سنا دی کہ دعا قبول نہیں ہوتی جن کی، ان میں ایک وہ ہے جو دعا کی قبولیت میں جلدی کرے کہ میں نے مانگا مجھے ملا نہیں، اب وہ دل برداشتہ ہو کر اپنے مطلب سے محروم ہو جاتا ہے۔ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد راشد رفیع قطاری زمزم نگر حیدرآباد سے۔ میرا سوال ہے جلدی سے مراد کیا ہے؟ کیا ہم ایک دعا کو بار بار کہتے ہیں وہی جلدی کہلاتی ہیں، یا ہم جلدی جلدی دعا مانگتے ہیں؟ برائے مہربانی وضاحت فرمائیں، جزاکم اللہ خیرا۔ آمین۔ اصل میں جلدی سے مراد جو میں سمجھاؤں وہ یہی ہے کہ مطلب ہم ایک چیز مانگتے ہیں، مثال کے طور پر یا اللہ مجھے گاڑی چاہیے، یا اللہ مجھے، کیوں نہیں مانگے گاڑی؟ کیا میرے گھر میں نمک نہیں ہے، میں نمک اپنے رب سے مانگوں گا، یا اللہ میرے گھر میں نمک نہیں ہے مجھے نمک دے، یا اللہ میرے گھر میں چاول نہیں ہے، یا اللہ میرے گھر میں پھل نہیں ہے۔ میں اپنے رب سے نہ مانگوں، میں کس سے مانگوں؟ میں اس رب سے نہ مانگوں جس نے سیدتنا بی بی مریم کو بے موسم کے پھل عطا کیے، سردی کے موسم میں گرمی کے پھل، گرمی کے موسم میں سردی کے پھل عطا فرماتا ہے۔ وہ رب کریم ہے، میرا مالک ہے، میں اس سے کیوں نہ مانگوں؟ ہاں، محال عادی کی دعا نہیں مانگ سکتے کہ یا اللہ میرا قد لمبا ہے چھوٹا کر دے۔ مثال کے طور پر جو چیز عقلاً نہیں ہو سکتی، عادتاً نہیں ہو سکتی، وہ اس کی دعا نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ کیوں نہ دعا کریں ہم؟ تو جو بھی چاہیے مجھے، گاڑی چاہیے، جو بھی چاہیے مجھے، حلال اور جائز چیز کی دعا اپنے رب سے کرو، قطع رحمی نہ ہو۔ میرے سے کوئی بات نہیں کرتا، مولا بات کرا دے اس سے، میری سلو کرا دے، میرا دل ملا دے۔ مولا میری ماں ناراض ہے، میری ماں کو راضی کر دے، ماں باپ ناراض ہے، باپ کو راضی کر دے۔ بیوی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، یا اللہ میرے شوہر کو اور مجھ میں محبت پیدا کر دے۔ اللہ ہی تو ہے جو دلوں کو ملائے گا۔ کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ دیں، کبھی غوث پاک کا واسطہ وسیلہ دیں، اللہ کے نیک بندوں کا واسطہ وسیلہ دیں۔ جی ہاں، مواقع کے مطابق دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس میں کئی مرتبہ دعا کی اولاد کے لیے،
اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اولاد عطا نہیں ہوئی، لیکن جب دیکھا کہ بی بی مریم جہاں عبادت کرتی ہیں اس حجرے کے اندر بے موسم کے پھل اللہ عطا فرما رہا ہے، تو ان کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ جب بے موسم کے پھل عطا فرماتا تو اگرچہ میں ضعیف العمر ہو گیا ہوں، اللہ سے دعا کروں کیا جب کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عمر میں بھی اولاد عطا فرما دے۔ آپ نے اس مقام پر جا کر دعا کی جہاں بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا عبادت کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہاں دعا قبول فرمائی اور آپ کو فرزند عطا فرمایا جس کا نام خود اللہ تعالیٰ نے رکھا یحییٰ علیہ السلام، جو اللہ کے نبی ہیں۔ تو یوں مطلب کہ مانگے رب سے، مانگے رب سے، مگر اگر دعا قبول نہیں ہوتی، مثال اگر آپ نے مانگا وہ چیز نہیں مل رہی، تو اب یہ نہ کرے بس مجھے ملنا چاہیے، دل برداشتہ نہ ہو جائیں کہ وہ محروم ہو کر مطلب سے محروم ہو جائے، دل برداشت، مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، میرا کام مانگنا ہے، اس کا کام دینا ہے، وہ نہ بھی دے گا تو بھی میں مانگوں گا، وہ نہ بھی دے گا تب بھی میں مانگوں گا۔ دعا کی قبولی میں جلد بازی کے سائیڈ ایفیکٹ یہ ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کھاتا تو ہوں سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں، کھاتا تو ہوں سوتا بھی ہوں اور